بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا 7واں سبق پڑھیں گے۔ آج کا یہ سبق ہمارا اردن کے حصہ سوم پر ہے۔ اس سبق کے اندر ہم اردن کے وسائل پر بات کریں گے۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے کیا کچھ پڑھا تھا۔ پچھلا سبق ہمارا اردن کے حصہ دوم پر مشتمل تھا۔ اس سبق کے اندر ہم نے اردن کے مذاہب پر بات کی، یہ ہمارا پچھلے سبق کا پہلا پوائنٹ تھا۔ اسی طرح ہم نے پچھلے سبق کے اندر اردن کے طرز حکومت پر بات کی، اور تیسرا پوائنٹ ہمارا اردن کی مختصر تاریخ تھی۔ اس تاریخ کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ تاریخ قبل الاسلام تھی اور دوسری تاریخ کا تعلق اسلام آنے کے بعد سے تھا۔ تو یہ ہمارے پچھلے سبق کا خلاصہ تھا۔ اب آج کے سبق کی جانب جاتے ہیں اور آج کے سبق کے اہم پوائنٹس پر ایک نظر دوڑاتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کن کن پوائنٹس پر بات کریں گے۔ جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ آج کا سبق ہمارا اردن کے وسائل پر ہے، تو ان وسائل میں سے آج کا ہمارا پہلا پوائنٹ اردن کے تیل اور گیس کے ذخائر ہیں۔ آج سب سے پہلے ہم اس پر تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ دوسرے نمبر پر اردن کے اندر پائی جانے والی معدنیات ہیں، اس پر آج ہم بحث کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں کون سی اہم معدنیات موجود ہیں۔ اسی طرح آج کا ہمارا تیسرا پوائنٹ اردن کی زراعت ہوگی، اور آج کے سبق کا ہمارا سب سے آخری پوائنٹ اردن کی سیاحت ہے۔ یہ اردن کے وسائل ہیں جس پر آج ہم تفصیلاً گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے اپنے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی اردن کے تیل اور گیس کے ذخائر کی جانب، اور جانتے ہیں کہ اردن کے پاس تیل اور گیس کے کس قدر ذخائر موجود ہیں۔ اردن مشرق وسطی میں واقع ایک چھوٹا ملک ہے۔ اپنے چھوٹے سائز کے باوجود اردن کے پاس تیل اور گیس کے اہم ذخائر ہیں، جنہوں نے ملک کی معیشت اور توانائی کی حفاظت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ امریکی انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق اردن نے 2021 تک تقریباً 1 بلین بیرل تیل کے ذخائر دریافت کیے ہیں۔ تاہم ملک اپنے ذخائر کا صرف ایک چھوٹا حصہ ہی پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کے تیل کے زیادہ تر شعبے چھوٹے ہیں اور ان تک رسائی مشکل ہے۔ اردن کے تیل کی زیادہ پیداوار ملک کے مشرقی حصے میں واقع ریشا فیلڈ سے آتی ہے، جو روزانہ تقریباً 20,000 بیریل تیل پیدا کرتا ہے۔ ملک میں شیل آئل پیدا کرنے کی صلاحیت بھی ہے، لیکن تکنیکی اور اقتصادی چیلنجز کی وجہ سے ترقی سست روی کا شکار ہے۔ اردن کے قدرتی گیس کے ذخائر پر بات کرتے ہیں۔ اردن کے قدرتی گیس کے ذخائر اس کے تیل کے ذخائر سے نسبتاً بڑے ہیں، جن کے ثابت شدہ ذخائر تقریباً 215 بلین کیوبک فٹ ہیں۔ گیس کے ذخائر کی اکثریت ریشا فیلڈ میں واقع ہے، جو تیل کے ساتھ منسلک گیس بھی پیدا کرتی ہے۔ اردن کے دیگر قابل ذکر گیس فیلڈز میں ازراق اور دیسی فیلڈز شامل ہیں۔ اردن روزانہ تقریباً 70 ملین کیوبک فٹ گیس پیدا کرتا ہے، جو زیادہ تر بجلی کی پیداوار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تیل اور گیس کے اہم ذخائر کے باوجود اردن اپنی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درآمدات پر منحصر ہے۔ ملک کے پاس ریفائن کی محدود صلاحیت ہے، اور وہ اپنے تیل کی طلب کے 95% سے زیادہ کو پورا کرنے کے لیے درآمدات پر انحصار کرتا ہے۔ ملک اپنے قابل تجدید توانائی کے شعبے کو تیار کرنے کے لیے کام کر رہا ہے تاکہ فوسل فیول پر انحصار کم کیا جا سکے اور اپنی توانائی کی حفاظت کو بڑھایا جا سکے۔ اردن اپنے تیل اور گیس کی پیداوار بڑھانے اور اپنے ہائیڈرو کاربن سیکٹر میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے مواقع تلاش کر رہا ہے۔ ملک نے تیل اور گیس کے اپنے ذخائر کی تلاش اور ترقی کے لیے شیل، ٹوٹل اور شیرون سمیت کئی بین الاقوامی تیل اور گیس کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے ہوئے ہیں۔ تاہم ریگولیٹری چیلنجز، جغرافیائی سیاست، خطرات اور تیل اور گیس کی کم عالمی قیمتوں کی وجہ سے اس کے ہائیڈرو کاربن سیکٹر کی ترقی سست روی کا شکار ہے۔ یہ تھے اردن کے تیل اور گیس کے ذخائر، جس پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی جانب۔ ہمارا اگلا پوائنٹ تھا اردن کی معدنیات۔ اردن کے پاس ایک بھرپور اور متنوع ارضیاتی ورثہ ہے جو 600 ملین سال سے آباد
بعد ہے۔ ملک کی اسٹریٹوگرافی ارضیاتی عمل کی ایک طویل تاریخ کی عکاسی کرتی ہے جس نے اس کے خطوں کو شکل دی ہے۔ متاثر کن ارضیاتی تشکیلات اور معدنی ذخائر کی متنوع صنفیں پیدا کی ہیں۔ اردن کے معدنی وسائل میں فاسفیٹس، پوٹاش، آئل شیل اور دھاتوں نے ملک کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اردن کی ایک اہم معدنیات فاسفیٹ ہے۔ یہ اردن دنیا کا چھٹا سب سے بڑا پروڈیوسر اور فاسفیٹ راک کا دوسرا سب سے بڑا برآمد کنندہ ہے، جو عالمی پیداوار کا 8% حصہ ہے۔ فاسفیٹ چٹان ایک قیمتی کھاد کا خام مال ہے اور یہ جدید زراعت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اردنی فاسفیٹ بیلٹ کے ذخائر میں 1.7 بلین ٹن فاسفیٹ کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ فاسفیٹ ملک کے وسطی اور شمالی حصوں میں واقع ہیں، جن میں اوسطاً 34.30% فاسفیٹ پیدا ہوتا ہے۔ اردن کی ایک اور اہم معدنیات میں پوٹاش شامل ہے۔ اردن کے پاس پوٹاش کے کافی ذخائر موجود ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ہیں۔ یہ ذخائر بحیرہ مردار کے علاقے میں واقع ہیں، جو دنیا کی سب سے زیادہ مرتکز کھارے پانی کی جھیلوں میں سے ایک کا گھر بھی ہے۔ بحیرہ مردار کے پانی میں نمکیات کی اتنی زیادہ مقدار ہے جو پوٹاش پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اردن میں پوٹاش کے 2 مینوفیکچرز ہیں جن کی سالانہ پیداوار کی شرح 5 ملین ٹن سے زیادہ ہے۔ ایک اور اہم معدنیات اردن کی تیل کی شیل ہے۔ اردن تیل کی شیل کے لیے اہم ذخائر کے لیے بھی جانا جاتا ہے جو ملک کے کئی علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق 40 بلین ٹن ایسک پر مشتمل ہے۔ آئل شیل ایک نامیاتی تلچھٹ والی چٹان ہے جس میں کیروجن کی شکل میں نامیاتی مواد کی نمایاں مقدار ہوتی ہے۔ کیروجن کو تیل اور گیس بنانے کے لیے پروسیس کیا جاتا ہے، جبکہ قیمتی معدنیات جیسے ایلومینیا کاربونیٹ اور سلیکٹکس کو پیچھے چھوڑ دیا جا سکتا ہے۔ اردن کی دھاتوں پر بات کرتے ہیں۔ اردن میں مختلف قسم کی دھاتوں کے ذخائر ہیں جن میں تانبا، سونا، چاندی، زنک، سیسا اور میگنیز شامل ہے۔ اردن میں دھات کا سب سے اہم ذخیرہ وادی عربہ میں تانبے کا ذخیرہ ہے جس میں 25 ملین ٹن کاپر ایسک کا تخمینہ ہے، جس کا اوسط درجہ 2% تانبا ہے۔ 1990 کے دہائی کے آخر میں اردن میں دھات کے کئی دیگر ذخائر بھی ہیں، جیسے کہ حمزہ کے علاقے میں سونے کا ذخیرہ جس میں تقریباً 16,500 کلو گرام سونا موجود ہے اور یہ وسطی اردن کے مشرقی حصے میں آتش فشاں چٹانوں میں واقع ہے۔ میگنیز کے ذخائر اجنون کے علاقے میں واقع ہیں اور اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس میں 3.6 ملین ٹن ایسک موجود ہے جس کی اوسط گریڈ 27% میگنیز ہے۔ زنک اور سیسا کے ذخائر ملک کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں جن میں العیون کا علاقہ بھی شامل ہے جس میں اندازاً 12 ملین ٹن زنک اور سیسا ہوتا ہے، جس میں 8.6% زنک اور 6.4% سیسا ہوتا ہے۔ یہ اردن کی معدنیات تھی جس پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کی جانب، یعنی اردن کی زراعت کی جانب، اور جانتے ہیں کہ اردن کے اندر زراعت میں کیا کچھ پایا جاتا ہے۔ اردن کی زراعت قدیم زمانے سے ملکی معیشت کا ایک لازمی حصہ رہی ہے۔ محدود قدرتی وسائل اور قابل کاشت اراضی کے ساتھ ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود اردن نے اپنے زرعی شعبے کی ترقی میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ یہ پیش رفت پانی کے انتظام کے پروگراموں، جدید ٹیکنالوجیز اور نامیاتی کاشتکاری پر بڑھتی ہوئی توجہ کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے۔ اردن میں اگائی جانے والی اہم فصلیں زیتون، گندم، جو، لیموں کے پھل اور سبزیاں ہیں۔ زیتون کے درخت ہزاروں سال سے ملک میں اگائے جا رہے ہیں اور اردن اپنے اعلیٰ معیار کے زیتون کے تیل کے لیے جانا جاتا ہے۔ مزید برآں گندم اور جو اہم فصلیں ہیں جو مقامی طور پر کھائی بھی جاتی ہیں اور جانوروں کی خوراک کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ پھلوں میں سنترا، چکوترا اور لیمو زیادہ تر وادی اردن میں اگائے جاتے ہیں جہاں آبپاشی وافر مقدار میں ہوتی ہے۔ کھیرے، ٹماٹر اور کالی مرچ جیسی سبزیاں تازہ کھائی جاتی ہیں یا ڈبہ بند یا اچار والی مصنوعات میں پروسیس کی جاتی ہیں۔ اردن کی زراعت کے لیے بنیادی چیلنج میں سے ایک پانی کی کمی ہے۔ اردن دنیا کے خشک ترین ممالک میں سے ایک ہے جہاں سالانہ اوسطاً 225 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ملک نے پانی کے انتظام کے مختلف پروگرام نافذ کیے ہیں۔ سب سے قابل ذکر پروگرام اردن ویلی اتھارٹی ہے جو وادی اردن میں آبی وسائل کے انتظام کی
نگرانی کرتی ہے۔ مزید برآں حکومت نے کسانوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ آبپاشی کی جدید تکنیکوں جیسے ڈرپ ایریگیشن اور اسپرنگ سسٹم کو اپنائیں۔ ان ٹیکنالوجیز نے زراعت میں پانی کے استعمال کی کارکردگی میں نمایاں اضافہ کیا ہے، جس سے کم پانی کے ساتھ زیادہ فصلیں اگائی جا سکتی ہیں۔ اردن کی زراعت میں ایک اور ابھرتا ہوا رجحان زیادہ پائیدار اور نامیاتی کاشتکاری کے طریقوں کی طرف تبدیلی ہے۔ حکومت نے کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ کیمیائی استعمال کو کم کرنے اور مٹی کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش میں نامیاتی کاشتکاری کے طریقے اپنائیں۔ اس کے نتیجے میں اندرون اور بیرون ملک نامیاتی مصنوعات کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ اردن میں نامیاتی زراعت کا شعبہ اب بھی نسبتاً چھوٹا ہے، لیکن اس میں ترقی کی بڑی صلاحیت موجود ہے۔ یہ تھی اردن کی زراعت جس پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی۔ اس کے اندر ہم نے اردن کے اندر پائی جانے والی فصلوں پر بات کی اور اردن کی زراعت کو درپیش چیلنجز پر تفصیلاً گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے اپنے اگلے پوائنٹ کی جانب۔ ہمارا آج کا اگلا پوائنٹ اردن کی سیاحت ہے اور یہ آج کے سبق کا سب سے آخری پوائنٹ ہے۔ اردن کی سیاحت ملکی معیشت میں ایک بڑا حصہ رکھتی ہے اور تیزی سے ترقی کرنے والی شعبوں میں سے ایک ہے۔ یہ ملک دنیا کے چند اہم ترین تاریخی اور ثقافتی مقامات کا گھر ہے، جیسے قدیم شہر پیٹرا، بحیرہ مردار اور جیرش۔ یہ سائٹس ہر سال لاکھوں زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اردن اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ بہت سے قدرتی ذخائر بشمول وادی ریم زائرین کو شاندار مناظر اور بیرونی سرگرمیوں جیسے پیدل سفر اور کیمپنگ کا تجربہ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ مزید برآں ملک کے جدید شہری علاقوں اور سمندر کے کنارے زائرین کے لیے پرکشش مقامات اور تجربات کی ایک وسیع رینج پیش کرتے ہیں۔ اردن ایک بھرپور پاک ثقافتی ورثے کا گھر بھی ہے۔ روایتی پکوان جو ملک کے کئی ثقافتوں کے منفرد امتزاج کی عکاسی کرتے ہیں۔ اردن کی حکومت نے سیاحت کی صنعت کو سپورٹ کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں، جن میں بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری، ماحولیاتی سیاحت کو فروغ دینا اور ملک کی بین الاقوامی سطح پر مارکیٹنگ شامل ہے۔ یہ کوششیں کامیاب رہی ہیں۔ ہر سال سیاحوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اردن کو اپنی منزل کے طور پر منتخب کرتی ہے۔ اردنی سیاحت ایک متحرک اور بڑھتی ہوئی صنعت ہے جو زائرین کو تاریخ، ثقافت، قدرتی خوبصورتی اور جدید سہولیات کا منفرد امتزاج پیش کرتی ہے۔ جاری سرمایہ کاری اور فروغ کی کوششوں کے ساتھ اردن اپنے سیاحتی شعبے کو جاری رکھنے اور آنے والے سالوں میں اور بھی زیادہ سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے اچھی پوزیشن میں ہے۔ یہ تھے آج کے سبق کا آخری پوائنٹ، اردن کی سیاحت۔ اس طرح ہمارا سبق مکمل ہوا۔ سبق کے اختتام کی جانب جانے سے پہلے آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے اردن کے وسائل پر تفصیلاً گفتگو کی۔ اردن کے جو وسائل جن پر ہم نے بات کی اس کے اندر اردن کے تیل اور گیس کے ذخائر تھے۔ یہ آج کا ہمارا پہلا پوائنٹ تھا۔ اسی طرح آج کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اردن کی معدنیات تھی، اس پر بھی ہم نے تفصیلاً گفتگو کی۔ آج کا تیسرا پوائنٹ اردن کی زراعت تھی اور آج کے سبق کا ہمارا سب سے آخری پوائنٹ اردن کی سیاحت تھی۔ اس طرح ہمارا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔